وقار نے عمرے کے سفر کی حامی تو بھر لی تھی، مگر اس کا جانے کا ذرہ برابر بھی دل نہ تھا۔ وہ پہلے بھی کبھی حج و عمرہ پر نہیں کیا تھا۔ خدا اس کی زندگی میں پہلے ہی نہیں تھا۔ سونیا کی بیماری کے دوران میں جو کچھ مذہبیت تھی وہ اس کی صحت کی امید پر تھی۔ سونیا کی موت کے ساتھ خدا اس کی زندگی سے مکمل طور پر رخصت ہو چکا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتا تھا، اب جمعہ تو کیا وہ عید کی نماز سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ ایسے میں اسے عمرے کے سفر میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مگر ماں کا دل رکھنے کے لیے وہ مجبور ہو گیا۔ احرام پہن کر یہ لوگ گھر سے روانہ ہوئے۔ وقار کی والدہ تو خیر بڑی روحانی کیفیت میں تھیں۔ پورے سفر میں وہ یہ سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ بالکل بے فائدہ عمل ہے، مگر اسے ماں کو عمرہ کرانا تھا۔ سو ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سارے مناسک عمرہ اسی نے ادا کروائے۔ پہلے طواف کے 7 چکر لگائے اور پھر سعی تھی۔ اس نے اطمینان کے ساتھ بال بھی کٹوا لیے کہ کافی دن سے بال نہیں کٹے تھے۔ یوں اس کی ماں نے تو عمرہ کیا، مگر وقار نے اپنی دانش میں واک کر کے بال کٹوا لیے تھے۔ اس سے زیادہ اس کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ نماز کا وقت آیا تو ماں کو خواتین کے حصے میں چھوڑا اور خود اطمینان کے ساتھ حرم سے باہر چلا گیا۔ اس نے طے کر رکھا تھا کہ خدا کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ اس کی وہ بغاوت تھی جو اس نے خدا کے مقابلے میں کر رکھی تھی۔ اس بغاوت میں غصہ تھا، شکایت تھی، مایوسی تھی، یا پھر کچھ اور، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ نماز ختم ہوئی تو واپس ماں کو لینے حرم آ گیا۔ وہاں پہنچا تو ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس کی والدہ کا پرس چوری ہو گیا تھا۔ ان کے پاسپورٹ اور دیگر ضروری چیزیں اسی میں تھی۔ اب مسائل کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، پھر چوری کی رپورٹ درج کرانا، سفارت خانے جانا، عارضی سفری اجازت نامہ حاصل کرنا۔ غرض مشکلات کی ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ اس خواری میں جو چیز سب سے بڑھ کر وقار کے لیے تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ مقامی عربوں کی بات کیسے سمجھے اور اپنی بات ان کو کیسے سمجھائے۔ بازاروں میں تو چونکہ اردو جاننے والے لوگ ہوتے تھے، اس لیے وہاں مشکل نہیں پیش آتی تھی، مگر سرکاری اداروں جیسے پولیس میں مقامی عرب ہی ہوتے تھے۔ انہیں انگریزی نہیں آتی تھی، جبکہ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ گرچہ وقار کو اردو انگریزی کے علاوہ جرمن اور کچھ ہسپانوی بھی آتی تھی کہ زبانیں سیکھنا اس کا زمانہ طالب علمی کا شوق تھا، مگر اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کاش اس نے کچھ عربی بھی سیکھ لی ہوتی۔ سب سے پہلی مشکل تو اس بات میں پیش آئی کہ رپورٹ درج کرانے کس جگہ جائے اور وہاں کیسے پہنچے۔ اسے جو بھی عربی میں بات سمجھاتا اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر بڑی مشکل سے ایک عربی جاننے والے اردو داں کو مترجم بنا کر یہ بات سمجھی کہ رپورٹ کہاں درج کرانا ہے۔ وہاں پہنچا تو ان لوگوں کو اپنی بات سمجھانا ایک اور مسئلہ بن گیا۔ وقار ایک بات کہتا، وہ دوسری بات سمجھتے، وہ کچھ کہتے، وقار کچھ اور سمجھتا۔ بمشکل تمام یہ مرحلہ طے ہوا۔ دیگر مراحل طے ہوتے ہوتے وقار بری طرح بیزار ہو گیا۔ تاہم اس دوران میں اس نے اپنی والدہ کو ہر طرح کی مشقت سے دور رکھا۔ وہ حرم میں رہتی اور اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی۔ وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھیں کہ اپنے بیٹے کی تباہ حال زندگی پر رحم کی درخواست کریں، جبکہ وقار کا معاملہ یہ تھا کہ ہر نماز کے وقت مسجد سے باہر نکل جاتا اور نماز ختم ہو جاتی تو مسجد لوٹ آتا۔ باہر گرمی اتنی زیادہ تھی کہ زیادہ دیر مسجد سے باہر رکنے کا سوال ہی نہ تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ماں تو بیشتر وقت مسجد الحرام میں رہتی تھیں، مگر وقار کے لیے وہاں وقت گزارنا ایک مسئلہ بن گیا۔ باقی لوگ تو طواف کرتے، نفل پڑھتے، دعا کرتے یا قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، مگر وقار نے ان میں سے کسی کام کو کیا کرنا تھا۔ وہ کسی نہ کسی گوشے میں فارغ بیٹھا رہتا۔
ایک روز وہ بیٹھا ہوا سخت بور ہو رہا تھا کہ سامنے رکھے ہوئے شیلف سے اس نے قرآن مجید اٹھا لیا۔ مطالعہ کرنا اس کی عادت تھی، اس لیے کوئی بھی کتاب اٹھا کر اسے دیکھنا، اس کا موضوع سمجھنا اور کھڑے کھڑے ایک دو صفحات پڑھ لینا اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ اس لیے اس نے عقیدتاً نہیں بلکہ عادتاً قرآن اٹھا لیا، مگر اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے بچپن میں تھوڑا بہت ناظرہ قرآن پڑھا تھا، اس کے بعد پلٹ کر ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، سوائے سونیا کی بیماری کے اس عرصے میں جب وہ روزانہ قرآن پڑھ کر اسے دم کیا کرتا تھا۔ مگر اب قرآن سے اسے کسی قسم کی کوئی عقیدت تو رہی نہیں تھی کہ اسے چومتا یا سینے سے لگاتا یا بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس نے غیر شعوری طور پر پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو کھول لیا، مگر ظاہر ہے کہ اس پہلو سے یہ ایک بے فائدہ کام تھا کہ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو شاید ساری زندگی اس نے کبھی اس پہلو سے نہیں سوچا تھا، مگر یہاں آ کر چونکہ پرسچولی ہو جانے کی بنا پر اس کا واسطہ عربی زبان سے براہ راست پڑا تھا، اس لیے پہلی دفعہ اس نے اس بات پر غور کیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ عربی تو ایک زبان ہے، یہاں یہ زبان لوگ بول چال میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے بول رہے ہیں، اس لیے قرآن میں بھی جو کچھ کہا گیا ہے چاہے عربی ہی میں صحیح، وہ کچھ نہ کچھ سمجھانے کی غرض ہی سے کہا گیا ہوگا۔ اس سے قبل قرآن پڑھتے ہوئے آیات شفا اور رقیہ شریعہ جیسی چیزیں پڑھ کر سونیا پر پھونکتے ہوئے وہ عربی الفاظ کو کوئی جادوئی چیز سمجھ رہا تھا، مگر اس لمحے اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن اگر عربی میں ہے تب بھی یہ بات تو لازمی ہے کہ اس کا اصل مقصد کوئی نہ کوئی بات پہنچانا ہی ہوگا۔ زبان کا اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ بعض باتیں بہت سادہ ہوتی ہیں مگر ہم کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچتے، مگر جب سوچتے ہیں اور بات واضح ہو جاتی ہے تو اپنی بے وقوفی پر ہنسی آتی ہے۔ وقار بھی اس وقت ایسی ہی کیفیت میں تھا۔ اسے لگا کہ جو قرآن عربی زبان میں ہے اور وہ زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو ہاتھ میں اٹھانے کا کیا فائدہ۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی جو پولیس والوں اور دیگر عربی زبان بولنے والوں کے ساتھ اسے پیش آئی تھی۔ جو وہ بول رہے تھے اسے اس کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی نہ سمجھنے کی بنا پر اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ سب سوچ کر وہ ہنسا اور قرآن مجید واپس شیلف میں رکھنے لگا تو دیکھا کہ وہیں پر ایک مصحف رکھا ہے جس میں قرآن کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی تھا۔ اس نے وہ ترجمہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور بیچ میں سے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کی اصل دلچسپی قرآن سمجھنے سے زیادہ جرمن زبان میں پڑھنے میں تھی، جس سے وہ کافی عرصے سے دور تھا۔ وہ جرمن میں قرآن پڑھ رہا تھا مگر اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ لکھا کیا ہے۔ اس نے دو چار صفحے مطالعے کے انداز میں پڑھ لیے۔ جرمن سمجھتے ہوئے اسے اس عمل میں مزہ آیا۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ مجبوراً اسے قرآن واپس رکھ کر مسجد سے باہر نکلنا پڑا۔